اس میں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ تعالی سے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو، اب یہاں سے بگڑے ہوئے شوہر کو درست کرنے کی ہدایات، ذرا سے کان کھول لیجئے، اسکارف ڈھیلے کر لیں، کیونکہ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، مجھے پتا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس پر کسی کو کوئی گناہ نہیں، یعنی کچھ لے دے کے حقوق چھوڑ دیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے۔ اللہ کا مشورہ کیا ہے؟ گھر نہ توڑو، صلح کر لو۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، یعنی نہ عورت جھکنے کو تیار ہے نہ مرد جھکنے کو تیار ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ بغیر کہے اللہ کی مراد آپ کو مجھے سمجھ آ گئی۔ جھگڑوں سے بچیے، اختلافات سے بچیے، صبر کیجیے، دنیا جنت نہیں ہے۔ جس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا وہ گناہ پہ کمپرومائز نہیں کرنا، باقی عادات کا اختلاف چلتا ہے، کون سا اس دنیا میں بیٹھے رہنا۔